بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قرآن کریم کی روشنی میں یہودیوں کی کوالٹیز، کیریکٹرسٹکس یا صفات کیا ہیں، اور قرآن کریم نے ان کے اخلاقیات کا ذکر کن الفاظ میں کیا ہے، آج اس حوالے سے قوم یہود کے حوالے سے ہمارا دوسرا سیشن ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کا ذکر کثرت سے کیا ہے، اور اپنے پچھلے سیشن میں ہم نے سیکھا تھا کم از کم 9 سے 10 حکمتیں کہ وٹ از دا فلاسفی، وزڈم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہودیوں کا ذکر اتنی کثرت سے کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم اپنی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہودیوں کی جو بھی کیریکٹرسٹکس ہیں، ان کی جو بھی صفات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، ان میں پہلے نمبر پر ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سیکھیں گے۔ ساری آیات تو ہم یہاں کور نہیں کر پائیں گے، 2 سے 3 آیات میں آپ کے ساتھ صرف شیئر کروں گی، جبکہ آیات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کس طرح وہ آیات کی تشریح ہمیں ملتی ہے، اور وہ واقعی جن کی طرف اشارہ آیات میں کیا گیا ہے ان کی تفصیل کیا ہے، اور پھر ان کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قوم یہود سے واسطہ پڑا، مختلف قبیلے مدینہ میں رہتے تھے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کہ یہودیوں کی جس سب سے پہلی کیریکٹرسٹکس یا صفت یا کوالٹی کا ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے جو بھی وعدے کیے ہیں وہ توڑے ہیں، اور جو وعدہ خلافی ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے بدترین وعدہ خلافی ہے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم کمٹمنٹ کریں اگر ہم اس کو توڑ ڈالتے ہیں تو یہ ایک بدترین عمل ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے سب سے پہلے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل یعنی تمام حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک کمٹمنٹ لی تھی، لا تعبدون الا اللہ، پہلے نمبر پر یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی توحید پر قائم رہنا۔ تو ہمارا، میرا اور آپ کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلا وعدہ، پہلا کمٹمنٹ یہی ہے، اور قوم یہود سے بھی اللہ تعالیٰ نے لیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اسی وعدے کا حصہ تھا یا دوسرا وعدہ سمجھ لیجئے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَذِي الْقُرْبَى، تیسرا یہ تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَالْيَتَامَى، چوتھا یہ تھا یتیموں کا خیال کرنا۔ پانچواں وَالْمَسَاكِينِ، اور مساکین کا خیال کرنا۔ چھٹا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور ہمیشہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ساتواں یہ کہ اپنی نمازیں قائم کرتے رہنا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ تو یہ وعدے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ قوم یہود نے کیے تھے یا بنی اسرائیل نے کیے تھے، اور اس میں یہودی بھی شامل تھے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم سارے کے سارے ہی پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر چند ہی کے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے وعدے پر چند بنی اسرائیل کے ممبران جو ہیں وہ پورے اترے، زیادہ تر پھر گئے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم نے منہ موڑے رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی عمریں بھی عطا کی، موقع بھی مہیا کیے، لیکن اس کے باوجود تم نے منہ موڑے رکھا۔ تو اس آیت کریمہ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے تھے ان میں سے پہلا یہ تھا کہ وہ توحید پر قائم رہیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے وہ عبادتیں کیا ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نوٹ کیجئے معاملات کو ذاتی عبادات پر اولیت دی گئی۔ وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک یہ بھی عبادت ہے۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک بھی عبادت ہے۔ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بھلی بات کرنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نمازیں قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے کم ہی اس پر قائم رہ سکے۔
تو اللہ رب العزت نے یہ وعدے لیے اور سب سے بہترین اور افضل ترین عبادت نماز اور زکوٰۃ کی خاص طور پر تاکید کی، اور پھر ان کو یہ بھی تاکید کی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو یہاں پر مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ پھر تم میں سے تھوڑے ہی اس پر قائم رہ سکے، کم ہی اس وعدے کو پورا کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت اسرائیلی یا جو بنو اسرائیل تھے ان میں سے اکثریت ان وعدوں کو کر کے توڑنے لگی اور اس سے منہ موڑنے لگی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی کی، آگے چل کے ہم قرآن کریم سے سیکھیں گے، اور پھر بتوں کی پوجا بھی کرنے لگے۔ آپ سب کو یاد ہے جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کو اپنا لیا، اور انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکیاں بھی کی۔ جو قوم اپنے خدا کے ساتھ ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتی، اور جو قوم اپنے انبیاء کے ساتھ آگے چل کے دیکھیے گا نافرمانی کا رویہ اپناتی ہے، وہ کہاں سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اس پیٹرن پہ کریں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مینرفل بنائیں، اور پھر پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں با ادب بچے بنائیں، تو وہ والدین کے ساتھ خود بخود حسن سلوک کرنے لگیں گے۔ اور پھر انہوں نے یعنی یہودیوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکیاں بھی کی، قتل تک کر ڈالا۔ اور پھر ان یہودیوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس میں ایک شامل تھا کہ یتیموں کا خیال رکھیں گے، وہ بھی نہیں رکھا، اور مساکین کا بھی خیال نہیں رکھا، اور حتیٰ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انتہائی بد زبانی کا سہارا لیا اور گالم گلوچ کی۔ آج اب سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑے لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے نہ الفاظ کا خیال رکھتے ہیں، نہ دوسرے کی کردار کا خیال رکھتے ہیں، اور بد زبانی کی ہر کوئی ایک دوسرے سے بد زبانی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سب یہودیوں کے وہ غلط بدعمالیاں تھیں اور اللہ سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزیاں تھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، اور پھر انہوں نے اپنی نمازیں بھی ترک کیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا وہ عمل جن کے کرنے سے دوہرا اجر ملے گا کہ نماز عصر قوم یہود اور بنی اسرائیل پر بھی فرض تھی، لیکن انہوں نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا، ترک کر دیا، کہنا بھی بند کر دیا، حتیٰ کہ نسلیں آئیں جو بھول ہی گئیں کہ عصر کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو امت مسلمہ کو عصر کی نماز پڑھنے پر دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے وہ حکم جو سابقہ امتوں نے اگنور کر دیا تھا اس عبادت کو زندہ کیا، اور دوسرا اپنی روٹین عبادت کرنے کا ثواب بھی امت مسلمہ کو ملتا ہے۔ اور پھر انہوں نے زکاتیں بھی روک لیں۔ تو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے، یہودیوں کی اکثریت نے، بنی اسرائیل کی اکثریت نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ بہت کم افراد اس وعدے کو پورا کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو یاد دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر اس پر ان سے وعدہ بھی لیا تھا، لیکن اس کے باوجود جانتے بوجھتے ارادتاً انٹینشنلی ان سب نے، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے، انہیں یاد بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اگنور کرتے رہے۔ ایک تو ہے بھول گئے نماز نہیں پڑھی، یا بھول گئے کہ اس سال زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں دی ہے، لیکن ایک ہے کہ انٹینشنلی پتہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود پرواہ ہی نہیں کر رہے اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو اگنور کرتے جا رہے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میں آتی ہوں دوسری آیت کی طرف، اور ہمارا یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور یہ بدترین خلاف ورزی ہے۔ دوسری آیت مثال کے طور پر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی 63 اور 64، اور اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، کووننٹ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے تم سے ایک عہد لیا، اور وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے سروں پر پہاڑ کو معلق کر دیا، یعنی پہاڑ جو کوہ طور کا تھا اسے اٹھا کے ان کے سروں پر لا کے ہوا میں معلق کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور پھر ہم نے تمہیں نصیحت کی کہ تمہیں یہ جو ہم دے رہے ہیں، یعنی تورات اللہ کا کلام،
یہ جو ہم دے رہے ہیں بقوت، اسے پوری طاقت اور قوت سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں احکام ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی فرما بردار بندے بن جاؤ، ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر یہ وعدہ کرنے کے بعد بھی تم ہم سے پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم وہی تباہ ہونے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو چکے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے پھر تمہیں اس غلطی کے بعد پھر موقع دیا۔ اس واقعے کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں آپ سے شیئر کروں گی کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکام سنے کہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ظاہر نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، اور جب بنی اسرائیل نے یہ سنا کہ ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا، بڑا مشکل کام ہے یہ بھی، تو یہ جب تکالیف شاقہ ان کو محسوس ہوئیں کہ یہ تو سارے بڑے مشقت والے کام ہیں، بد زبانی پہ مشقت نہیں لگتی لیکن اچھی گفتگو پہ بڑی مشقت لگتی ہے، نماز چھوڑنے پر مشقت نہیں لگتی لیکن نماز پڑھنا بڑا مشقت والا عمل ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے بڑا نفس کو مار کے مشقت کے مرحلوں سے گزر کے ہم ان چیزوں تک پہنچتے ہیں۔ تو جب بنی اسرائیل نے یہ تکالیف شاقہ کی وجہ سے تورات کے احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ کے حکم سے، یعنی وہیں پر تھے، ابھی کانورسیشن چل رہی تھی، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پہاڑ جس کی لمبائی اور چوڑائی ان کے لشکر کے برابر تھی، یعنی 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا تھا، اس کو اٹھا کر ایک سائبان کی طرح ان کے سروں پر کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ اب ان احکام کو قبول کرو، کیونکہ انہوں نے دین اینڈ دیئر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم سن کے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو بڑے مشکل کام ہے، ہمیں نمازیں بھی پڑھنا ہوں گی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہوگا، یتیموں کا خیال رکھنا پڑے گا، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک، اور زکاتیں دینی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جتنا بڑا ان کا اس وقت لشکر تھا وہاں پہ، یعنی 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا ایک پہاڑ جو کہ کوہ طور ہے، اسے اٹھا کے ایک بادل کی طرح ان کے سروں پہ لا کے ہوا میں آسمان پہ معلق کر دیا۔ اب یہ ایک لیونگ میریکل تھا، ایک زندہ معجزہ تھا جو بنی اسرائیل کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، اڑتا ہے، اور آ کے ان کے سر پہ ایک بادل کی طرح سایہ فگن ہو گیا، اور سمجھ وہ گئے۔ اور پھر ان سے کہا گیا احکام قبول کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ تو اٹ از جسٹ لائک اے بم، یہ بم اب تمہارے سروں پہ گرے گا ورنہ اس کو قبول کرو۔ پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر روایات کے مطابق سارے کے سارے یہودی سجدے میں پڑ گئے، پتہ تھا کہ اب سامنے موت ہے، یا مارے جائیں گے یا ہمیں قبول کرنا پڑے گا، اور اس طرح سجدے میں پڑے کہ لیفٹ رخسار، یعنی یہ جو چیکس ہیں اور ابرو کو تو انہوں نے زمین پر رکھا، لیکن دائیں آنکھ اور رخسار کو اوپر رکھ کے پہاڑ کی طرف دیکھتے رہے کہ یہ ابھی ہمارے اوپر گرے گا اور ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے، اور دائیں آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں ان پر پہاڑ گر نہ جائے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ کمپیئر کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ایٹیچیوڈ کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سنایا جاتا تھا یا بتایا جاتا تھا تو وہ فوراً آمنا و صدقنا، وہ اس والی کیفیت میں چلے جاتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ادب کا مظاہرہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ادب کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جبکہ قوم یہود کی حالت یہ ہے کہ خود ڈیمانڈ کر کے گئے ہیں، پہاڑ کو اپنے سروں پر سایہ فگن دیکھ رہے ہیں، اور پہاڑ اس لیے نوبت اس لیے آئی کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ اتنے مشکل کام، نمازیں پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور زکاتیں دینا اور یتیموں کا خیال رکھنا اور مساکین کا خیال رکھنا، یہ اپنے بس کا روگ نہیں ہے۔ ویسے تو ایک طرف سے دیکھا جائے تو they were straight forward، ٹھیک ہے، آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکام کو ضائع کر رہا ہے۔ تو یہ اس سارے واقعے کا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب، اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اور یہ پہاڑ طور کا پہاڑ تھا۔ تو پھر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور یہ واقعہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پہ بھی جہاں ان پر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آ رہی ہے، ان کا ایٹیچیوڈ، اور پھر یہ سجدے میں بھی گرے ہیں، تو ان کا سجدہ کیسا تھا وہ بھی ذرا آپ نوٹ کر لیجئے۔
اس میں بھی بے یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کیفیت اور اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ تو امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، یعنی اللہ کا کلام، آج ہم مسلمانوں کے پاس بھی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کی کمٹمنٹ لے رکھی ہے کہ ہم اس کلام کو اپنی زندگی کا عملی طور پر بھی حصہ بنائیں گے اور قولی طور پر بھی حصہ بنائیں گے۔ اور پھر قوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس پہ بہت اچھی طرح سے عمل کرو، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ تو اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا کیا، اس میں تحریف کی، چینجز کر دیں، اپنی مرضی سے اس میں چیزیں انٹر کر دیں، احکامات چینج کر دیے، اور اپنی امت تک اس کتاب کو نہیں پہنچنے دیا، بلکہ جو ان کے بڑے علماء تھے وہ اس کتاب کو اپنے پاس رکھتے اور اپنی مرضی سے کلام پیش کر کے لوگوں کو بتاتے یہ تورات سے ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسری آیت کی طرف، اور ہماری جو کوالٹی یا کریکٹرسٹکس یہودیوں کی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑا۔ تو پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ عبادتوں کے حوالے سے جو وعدے کیے وہ بھی توڑ دیے، اور دوسری ہم آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ جو کلام، اللہ کے کلام کے حوالے سے جو وعدے کیے وہ بھی توڑ دیے، اور اللہ کے کلام کو خوش دلی سے قبول نہیں کیا، اور ان تمام عبادتوں کو بوجھ جانا، بوجھل سمجھا جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرض کی تھیں۔ تیسری آیت دیکھیے، اور میں صرف 3 ہی آیتوں پر اکتفا کروں گی، کیپنگ ان مائی مائنڈ دا ٹائم پیریڈ وی ہیو۔ تیسری آیت ہے، اور یہ آیت ہے ہمارے پاس سورۃ النساء کی 155، مثال کے طور پر فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر ذکر کر رہے ہیں کہ چونکہ ان یہودیوں نے بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام بیٹوں کی اولادیں ہیں، اب صرف یہودی بچے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کی اولاد باقی اس وقت روئے زمین پر ہمیں نظر آتی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو چونکہ ان یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ تیسری دفعہ فرما رہے ہیں، اور یہ 56 آیات میں بتایا ہے کہ انہوں نے وعدے توڑے تھے، اللہ سے کیے گئے وعدے توڑے، پیغمبر سے کیے گئے وعدے توڑے۔ تو جو انہوں نے وعدے توڑے تھے وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا، زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ کی آیات تلاوت کرتے رہے، پڑھتے رہے، پتہ تھا یہ دینی ہے، نہیں دی۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اپنے انبیاء کو جو یہ ناحق قتل کر ڈالتے تھے، اور یہ وہ واحد قوم ہے تاریخ کی جس کے پاس پے در پے انبیاء بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت انہیں قرآن کریم میں اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ابھی ایک پیغمبر کے جانے کا اس روئے زمین سے وقت نہیں ہوتا تھا کہ ایک نیا پیغمبر ان کے پاس آ چکا ہوتا تھا، یعنی وحی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اور ذرا دوسری طرف دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں صرف ایک ہی پیغمبر آئے، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو مدینہ میں خواتین اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روتے رہے، حتیٰ کہ مدینہ سسکیوں سے گونج اٹھا، اور خواتین کہنے لگی آج کے بعد آسمان کا دروازہ ہم پر بند ہو گیا۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی جو بنی اسرائیل کو عطا کی گئی تھی کہ ایک پیغمبر ابھی موجود ہوتا تھا، اگلا آ چکا ہوتا تھا، جب ایک جاتا تھا تو ایک موجود ہوتا تھا، اور وہی کے ذریعے ان کے ڈیوائن گائیڈنس کا ارینجمنٹ مکمل تھا۔ کئی دفعہ تو 2 3 اور زیادہ بھی رہے ہیں، 20-25 بھی تورات کی روایت کے مطابق ایک وقت میں 20-25 ان کے پاس انبیاء بھی رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق انبیاء کو قتل کرنا۔ ریکال کریں جب انہوں نے مسجد زرار بنا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ ختم کرنے کی سازش کی تھی، اور ابھی آج ہم ایگزامپلس پڑھیں گے، یہ سازش انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی دفعہ کی۔ یعنی اس قدر سخت دل قوم ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف بھی دل میں نہیں ہے کہ اگر ہم اس کے پیغمبر کو کوئی نقصان پہنچائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم اللہ رب العزت کو چیلنج کر رہے ہیں جس کے مقابلے میں ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے تھے وہ توڑ ڈالے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر بھی کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے رہے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہاں ہمارے دلوں پر تہ چڑھ گئی ہے، وَالْطَبَعَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب ان میں سے بہت کم ہی ایمان لائیں گے۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 یا 2 حدیث
یا ایک یا دو واقعات میں شیئر کرتی ہوں سیرت کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے، کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھی توڑا۔ یہ ان کی فطرت میں اب بات بیٹھ چکی ہے، ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، اور ان کی فطرت میں یہ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے قرآن کریم میں ہمیں یہ سکھا بھی رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا واقعہ دیکھیے کہ مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، اور آپ نے وہاں کے یہودیوں سے، جو قبائل وہاں پر رہتے تھے، ان سے ایک ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ چونکہ اب ہم مسلمان مہاجرین بھی مدینہ میں ہیں اور آپ یہودی بھی مدینہ میں رہتے ہیں، اب اگر مدینہ سے باہر کوئی دشمن آئے اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہو، خواہ وہ آپ پر حملہ آور ہو، خواہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو، تو ہم مل کر اس دشمن کا مقابلہ کریں گے اور آپس میں اتفاق سے رہیں گے اور مدینہ کا دفاع کریں گے۔ اس حوالے سے دیکھیے یہودی جو بنی قینقاع کے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے اس وعدے کو توڑ دیا، اور وہ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے گھر مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یعنی مکس اپ تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک سیپریٹ ٹاؤن میں رہ رہے ہیں اور مسلمان ایک سیپریٹ کالونی میں رہ رہے ہیں، بلکہ اگر ایک مسلمان کا گھر ہے تو 2-3 یہودی کے ہیں، پھر 2-4 مسلمانوں کے، اس طرح سے مکسڈ اپ تھے۔ اور جب واقعہ بدر پیش آیا تو مسلمانوں کو دکھ ہوا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہودیوں نے واقعہ بدر میں مسلمانوں کی مدد نہیں کی، بلکہ ان کی مدد سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب مسلمان واقعہ بدر میں قریش پر غلبہ پا گئے تو اس چیز نے یہودیوں کو دکھی کر دیا اور افسردہ کر دیا، اور جس کا انہوں نے ذکر بھی جگہ جگہ پر کیا۔ اور پھر مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے کہ جو انہوں نے مکہ والوں کو شکست دی ہے، اس پر غصے میں آ کر مسلمانوں کو جگہ جگہ خوفزدہ مدینہ کے اندر کرنا شروع کر دیا۔ کبھی مسلمانوں کو دھمکیاں دینے لگے، کبھی مسلمان خواتین اور بچیوں کو آتے جاتے راستوں میں تنگ کرنے لگے۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 58 نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اور اگر تم میں سے کسی قوم کے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کا تمہیں اندیشہ ہو، فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا وعدہ، ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جب جبرائیل علیہ السلام یہ آیت کی تلاوت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا انی اخاف من بنی قینقاع، میں بنی قینقاع کا خوف رکھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑا ہے۔ ایک تو واقعہ بدر میں انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، دوسرا مسلمانوں کی کامیابی پر غمزدہ اور رنجیدہ ہوئے، اور تیسرا اب ہمارے آتے جاتے لوگوں کو، جن میں بالخصوص خواتین ہیں اور بچیاں ہیں، ان کو تنگ کرنا اور ان کے حجاب کھینچنا تاکہ سر عام ان کا حجاب کھل جائے، اس طرح کے واقعات شروع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے جا کے بات کرتا ہوں۔ آپ گئے اور ان کے بازار میں پہنچ گئے اور سب یہودیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے یا معاشر الیہودی، اے یہودیوں کے گروہ، اللہ سے ڈرو۔ آج قریش کو جو تکلیف آئی ہے وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، یعنی انہوں نے جو شکست مسلمانوں کے ہاتھوں پائی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شکست تمہارا بھی مقدر بنے، تم مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ساتھ دے اور تمہیں بھی مسلمانوں کے مقابلے میں، مہاجرین کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑے۔ وَأَسْلِمُوا، میں تمہیں ایک دفعہ پھر دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ۔ قَدْ عَرَفْتُمْ أَنِّي نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ، تم ان باتوں کو لکھا ہوا میری آمد سے متعلق پیشین گوئیاں اپنی کتابوں میں بھی پڑھتے ہو۔ وَفِي عَهْدِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم نے اللہ سے بھی یہ وعدہ کیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا میری طرف سے ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد ہوگا اور آپ سب نے اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ فقالوا یا محمد، تو سارے یہودیوں نے مخاطب کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انک تری انک قومک، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم یہودی قریش یعنی آپ کی قوم کی طرح سے ہلکے پھلکے لوگ ہیں؟ یعنی آگے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھمکانے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ مانتے
جانتے کہ ہاں واقعی اس پیغمبر کا ہم انتظار کر رہے تھے. اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی دراصل انتظار کر رہے تھے کب وہ آخری پیغمبر آئے گا اور پھر وہ ساری قوموں سے بدلہ لیں گے، لیکن وہ آخری پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آ گیا تو یہ اس کے دشمن ہو گئے. پہچانتے تھے کہ یہ واقعی سچا پیغمبر ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ہماری نسل میں سے ہوگا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا. تو آگے سے کہنے لگے انک تری انک قومک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھتے ہیں ہم آپ کی قوم کی طرح کوئی بڑی ہلکے پھلکے لوگ ہیں. لا یغرنک انک لقیت قوما لا علم لهم بالحرب، آپ کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ جس قریش کی قوم سے آپ کو پالا پڑا انہیں تو جنگ کرنی نہیں آتی تھی، ہم یہودیوں کو تو جنگ کرنی آتی ہے. فَأَصَبْتَ مِنْهُمْ فُرْصَةً، وہاں تو آپ کو کوئی اپرچونٹی مل گئی، یہاں آپ کو ہمارے ساتھ کوئی اپرچونٹی نہیں ملے گی. یعنی نہ صرف وعدہ توڑا بلکہ اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمانوں کو ڈرانا شروع کیا اور خوفزدہ کرنا شروع کیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگے سے دھمکیاں دی. وَإِنَّا وَاللَّهِ، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ مرد ہوتے کون ہیں، ہم آپ کو مردانگی کے مظاہر دکھائیں گے. تو اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی. پھر یہ واقعہ آگے چلتا ہے اور پھر بعض یہاں تک ہی نہیں آئے بلکہ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑا. اور پھر اس کے بعد بلکہ ایک اور بڑا شدید واقعہ ہوا کہ جس میں انہوں نے ایک مسلمان خاتون جو کہ بازار میں سے گزر رہی تھی اور وہاں کسی شاپ کیپر کے پاس بیٹھی تو ایک یہودی نے اچانک موقع غنیمت جان کے اس مسلمان خاتون کے سائیڈ سے جا کے اسے پتہ نہیں چلنے دیا، اور اس کے حجاب جو وہ سر پہ لے رکھا تھا اس کپڑے کو نیچے والے کپڑے کے ساتھ نوٹ لگا دی. نوٹ لگانے سے یہ ہوا کہ جب خاتون اٹھی تو اس کے سر سے وہ حجاب اتر گیا اور اس کا چہرہ اور سر جو ہے وہ سارا کھل گیا، جس پر اس نے خوب تالیاں بجائیں اور اس کے ساتھ مل کر تمام یہودیوں نے آوازیں بلند کر کے اس خاتون کو خاصا رسوا کیا. اب اس خاتون نے وہاں سے مسلمانوں کو پکارا، قریبی مسلمان بھی اٹھ کے آ گئے کیونکہ بازار مشترکہ تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، اور مسلمانوں نے اٹھ کے اس یہودی پر حملہ آور ہوئے. اس کے نتیجے میں وہ یہودی ختم ہو گیا. اب یہودی اٹھے اور اس اکیلے مسلمان پر حملہ آور ہوئے جس کے حملے کی وجہ سے خاتون ماری گئی، وہ مرد مارا گیا تھا یہودی. تو اب سارے یہودیوں نے مل کر اس مسلمان مرد کو مار دیا اور پورے مدینہ میں فتنہ پھیل گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کار ان کے ساتھ جنگ کرنا پڑی اور ان کے ساتھ یہ کیا گیا، معاہدہ ختم ہوا اور انہیں مدینہ سے نکال کے سائیڈ پہ لگانا پڑا. یعنی آپ اس سارے واقعے میں نوٹ کیجئے جو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جہاں جاتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ فساد، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ فساد. ظاہر ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا احترام، اور یہ کتنے 100 سال بعد کی بات ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو کہ بنو اسرائیل کہلاتے تھے، ان میں سے اکثریت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا تھا، آرے سے چیر دیا تھا. اب انہی میں سے وہ نسلیں ابھی تک چلی آ رہی ہیں، ان کے بلڈ میں وہ نافرمانی آ چکی ہے. اینڈ دیر از اے لیسن فار اس ٹو لرن. اگر ہم اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں ہماری اولادیں نہیں ہو سکتی. یہ ہیبٹس جو ہیں جینز میں اور بلڈ میں آگے منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اگر کسی خاندان میں ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے تو اس کے اثرات 7 نسلوں تک چلتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے پھر یہودی اپنی اسی سائیکی، اپنی اسی سائیکالوجی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں جو ان کے اس دور میں اپنے انبیاء کے ساتھ تھی. اور پھر جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا اور جس طرح سے مسلمان خواتین کو تنگ کیا، آج بھی آپ دیکھ لیجئے فلسطین اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی تک ایک بھی انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا کہ حماس کے لوگوں نے یہودی عورتوں یا بچوں یا بیماروں یا کسی کو تنگ کیا ہو، لیکن ان کی طرف سے ٹارگٹ ہی خواتین کو اور بچوں کو اور بیماروں کو کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو تسکین محسوس ہوتی ہے مسلمانوں کو اس انداز سے تنگ کر کے. یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بنو قینقاع کا بھی شیئر کیا ہے، اس میں بھی خاتون کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنگ پورے مدینہ کی جنگ بن گئی اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان. آج بھی آپ دیکھیے کہ وہ مسلمانوں کی خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کے بیماروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی ایک سائیکی ہے
یہ ان کا ایک انداز ہے جو کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ دوسرے نمبر پر میں آپ سے واقعہ شیئر کرتی ہوں بنو نذیر، جو کہ یہودیوں کا ایک اور قبیلہ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں یہ قبیلہ بھی رہ رہا تھا۔ تو اس حوالے سے بنو نذیر کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی، انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اور نتیجہ بدمزگی اور فتنہ اور فساد پر جا پہنچا۔ اور انہوں نے تو بلکہ اس سے بھی برا کیا۔ کیسے؟ ذرا سن لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کچھ تعداد کو لے کر ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ان کے گھروں اور محلوں کی طرف گئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب بظاہر تو انہوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے ہوئے اور آپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، جس کو آج کل آپ ڈرائنگ روم کہتے ہیں، اس وقت مردانہ خانے الگ ہوتے تھے، زنانہ الگ ہوتے تھے، تو بیٹھے بیٹھے چند ان میں سے باہر نکل گئے اور جا کے تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بتائی ہے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الگ بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں اور ہوتی ہیں، آپ کے سامنے یہ اور باتیں کرتے ہیں۔ تو دو تین بیچ میں سے نکل گئے اور انہوں نے آپس میں سرگوشیاں کی کہ إِنَّكُمْ لَن تَجِدُوا الرَّجُلَ عَلَىٰ مِثْلِ هَٰذِهِ الْحَالَةِ، آج جس طرح یہ ہمارے قابو آئے ہیں نا، اور ہماری بیٹھک کے اندر آ کے یہ پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہیں، اتنا قریب یہ کبھی تمہارے نہیں آئیں گے دوبارہ زندگی میں۔ یہ وہ وقت ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ہمت کرے اور ان کو ختم کر دے تو ہماری ان لوگوں سے جان ہی چھوٹ جائے۔ یعنی اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں، میری تو جرت نہیں ہوتی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے سخت الفاظ استعمال کروں۔ پھر انہوں نے جتنی دیر میں اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے چند یہودی بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے، انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص چلا جائے اور گھر کی چھت پہ چڑھ جائے اور وہاں سے کوئی بڑی چٹان یا پتھر پھینکے اور ہمیں نجات دلائے اس پیغمبر سے اور اس کی قوم سے۔ اب وہ آپس میں سب کچھ طے کر کے تیاری کر رہے تھے، یعنی کون اوپر چڑھے اور پتھر لائیں، اور باقی نیچے بیٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آ گیا، اور وہ پیغام یہ آیا کہ آپ فوری طور پر یہ جگہ چھوڑ دیجئے۔ یہ آپ سے کیا، انہوں نے سازش یہ تیار کی کہ چند آپ کو باتوں میں لگائے رکھیں، باقی ذرا چلے جائیں اور اوپر سے جا کے کوئی ایسا پتھر پھینکے کہ جس جگہ آپ بیٹھے وہ وہاں گرے، اور اس طرح سے ہمارے مسلمانوں سے اور ان کے پیغمبر سے جان چھوٹ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ بتا دیا گیا۔ آپ وہاں تیزی سے نکلے اور صحابہ کرام کو لے کر وہاں سے جب نکلے تو راستے میں انہیں یہ سارا ماجرا کہہ سنایا، اور اس طرح یہودیوں کی یہ سازش جو کہ انبیاء کو قتل کرنے کا جو ان کے ہاں ایک روایت چلی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انداز میں، اور پھر دیکھیے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے کو توڑنا بھی شامل ہے، کہ جس میں تھا کہ ہمارا دشمن مشترکہ ہوگا، اور اگر ہم میں سے یا آپ میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم مل کے اپنا دفاع کریں گے۔ یہ اس کے خلاف گئے، یہ خود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کی جان لینے کے درپے ہو گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بھی جنگ کر کے، جہاد کر کے، ان کو بھی مدینہ کے کسی گوشے میں الگ کر کے بھیجنا پڑا تاکہ یہ مسلمانوں سے دور رہیں اور مسلمان اپنی ٹاؤن، اپنی سوسائٹی کو اور اپنی چیزوں کو سیو کر سکیں۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں، لیکن یہاں پر میں نے صرف آپ سے 2 شیئر کیے ہیں، اور یہ پہلی کوالٹی ہے جو ہم یہودیوں کی سیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کو یہ عادت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ اور ان کو رضا نے تو پھر اس کے بیٹل آف خندق کے بعد جی کے اندر جو ہے وہ جی بالکل کیا باقاعدہ، بالکل کیا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری ان کی کوالٹی کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کیے وہ مختلف شکلوں میں شرک کیا، جن میں سے جو سب سے پہلے ہے اور جس کو آپ سب بھی جانتے ہیں وہ بچھڑے کی پوجا کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ سب اس واقعے کو جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بھی بچا لیا، تو ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر شام کی سرزمین کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب یہودیوں کو مزید عزت عطا کی جائے،
لہٰذا ان کو اپنی شریعت سے نوازا جائے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا کہ آپ 40 دن کے لیے میرے پاس آ جائیے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اپنے رب کی خدمت میں پیش ہوئے اور پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ گئے, تو اس دوران انہوں نے اپنے بھائی کو نصیحت کی کہ آپ میرے بعد میری قوم میں میرے نائب ہیں, اور اصلاح کیجئے گا اور فسادیوں کے طور طریقوں کی پیروی نہ کیجئے گا, کیونکہ پیغمبر کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ تھی کہ یہ قوم فساد پہ بڑی جلدی اتر آتی ہے, ان کی نیچر ہے. اور روایات کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت گیر تھے, اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخت گیری سے بہت گھبراتے تھے, جبکہ حضرت ہارون جو تھے علیہ السلام وہ ذرا نرم مزاج تھے, اور یہودی ان کی نرمی سے, اس بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کی نرمی سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو انہوں نے خاص طور پر اپنے بھائی کو تاکید کی, وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 142. اور اے میرے پیارے بھائی, ان میں سے جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کے طور طریقوں کی پیروی نہ کرنا. لیکن بنی اسرائیل سے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جدا ہوئے, ان سب نے حضرت ہارون علیہ السلام کی نرمی کا فائدہ اٹھایا اور سامری کی پیروی کرتے ہوئے اپنے گھر کی خواتین کے زیورات اکٹھے کیے اور اس سے ایک عدد بچھڑا بنا ڈالا. حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو روکنے کی کوشش بھی کی, لیکن انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں سنی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سارا ماجرا بتا دیا کہ تمہاری قوم تمہارے پیچھے سے شرک کر رہی ہے اور اس کی یہ شکل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بہت ہی غمگین اور بہت ہی غصے کی حالت میں لوٹے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے کمپیئر کریں یہودیوں کے طور طریقے کو, کہ یہ اپنے پیغمبر کو غمگین کر رہے ہیں اور اپنے پیغمبر کو غصہ دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وعدہ توڑنے کے بعد, جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر چوکس اور تیار رہتے اور اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. تو دس از دا ڈفرنس ایکچولی بٹوین دا ٹو ٹائپس آف فالوورز. اب اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں, اور اس حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 501 اور 500 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے, وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, پھر تم نے ایک بڑی زیادتی کی اللہ کے حق میں کہ تم نے بچھڑے کو اللہ کا شریک بنا دیا, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم بڑی زیادتی کرنے والے تھے. یہاں پر ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو بچڑا بنایا وہ کیوں بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کنعانی قوم کو دیکھ رہے تھے. کنعان موجودہ فلسطین ہے, اور اس وقت کے لوگ یہاں پر بت پرستی کرتے تھے اور یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور ان کے ہاں جس قسم کے بت رائج تھے وہ یہ کہ سر جو ہے وہ اینیمل کا ہوتا تھا اور نیچے جسم سارا بادشاہ کا, انسان کا ہوتا تھا. تو انہوں نے بھی اسی شکل پہ بچڑے کا سر اور انسانی جسم بنا کر ایک بہت بڑا, سب کے زیورات اکٹھے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بہت ہی ہائٹڈ قسم کا ایک بہت بڑا بت اور امیج بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے, اور اسے کرسی پہ بیٹھا ہوا بھی دکھاتے تھے. لہٰذا اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھی خطرہ تھا کہ انہوں نے جب کنعانیوں کو یہ کرتے دیکھا تھا تو ان سے یہ ڈیمانڈ کی تھی. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی تھی, اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, ہمارا بھی کوئی اس طرح سے خدا ہونا چاہیے. تو خدا تو ہے آپ کا, جیسا ان کا ہے ویسا ہمیں بھی ملنا چاہیے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جھاڑا تھا, ڈانٹا تھا, روایات کے الفاظ ہیں ڈانٹا تھا, اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے اپنے رب کے پاس گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کی لینینسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے سونے اور چاندی سے اسی طرح کا ایک خدا بنا ڈالا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے. تو یہ تو وہ واضح شرک کی شکل ہے جو کہ ہمیں بنی اسرائیل کے ہاں یا یہودیوں کے ہاں نظر آتی ہے کہ ان کی یہ زیادتی ہے. دوسرے نمبر پر ان کی جو شرک کی شکل ہے وہ یہ ہے, اور یہ بڑی عجیب ہے. آج بھی اگر آپ کمپیریٹیو ریلیجنس پڑھیں, چونکہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, ہم بحیثیت مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ از ون, ہی از دا اونلی کریٹر, اس نے وہی خالق ہے اور اس نے اس پوری دنیا کی تخلیق کی ہے. ہمیں بھی اس نے پیدا کیا ہے, یہودیوں کو بھی اسی نے کیا ہے, عیسائیوں کو بھی کیا ہے, بدھسٹ کو بھی کیا ہے, ہندوؤں کو بھی کیا ہے. اچھا, اب یہودی کلیم یہ کرتے ہیں, ایون ٹوڈے جوڈائزم کلیمز,
کہ وی بلیو ان مونوتھیزم، وننس آف گاڈ، ہم ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں. جب آپ اس کی انٹرپریٹیشن یا تشریح دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو ہمارا اللہ ہے اس نے صرف یہودیوں کو پیدا کیا ہے، جو باقی قومیں ان کے اپنے اپنے خدا ہیں. تو یہ اگین شرک ہے. مونوتھیزم تو نہ ہوا، وننس آف گاڈ تو نہ ہوئی. وننس آف گاڈ پہ تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، سب انسان سب اس نے پیدا کیے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب وہ ڈیویٹ کر گئے ہیں اور ہمارے پاس صحیح ترین دین موجود ہے. جبکہ یہ کہتے نہیں ہمارا اللہ از دا سپریم گاڈ، وہ سب سے اعلیٰ ترین خدا ہے، اس نے اعلیٰ ترین قوم یہودی پیدا کی ہے. باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا اپنا اپنا اللہ ہے. جتنے بھی انسان ہیں، لائک اگر ہندوز ہیں تو ان کا اپنا گاڈ ہے، وی ہیو آور اون گاڈ، تو ان کی منوپلی ہے اپنے گاڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. جبکہ ہم مسلمان کہتے نہیں اللہ اور کریٹر از ایکچولی ون، خالق ایک ہی ہے. ہاں باقی قومیں اب اس دین سے ہٹ چکی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ توحید اب سکھا دی ہے. تو یہ ایک اور شکل ہے جو کہ شرک کی ہمیں یہودیوں کے ہاں نظر آتی ہے. تیسری شکل جو ہمیں یہودیوں کے ہاں نظر آتی ہے وہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 کے مطابق، وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے. اور اس حوالے سے اس کی تاریخی تفصیل کیا ہے؟ عزیر دراصل ان کے ایک بہت بڑے یہودی عالم گزرے ہیں، اور اس یہودی عالم کا کارنامہ یہ ہے کہ جب یہودیوں کو بابلی دور میں قید ہوئی اور ان سب کو قید کر لیا گیا تو اس وقت ان کی شریعت اور ان کی تورات ہر چیز تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی اور ملیا میٹ ہو گئی. اب یہ جو عزیر ہیں، عبرانی میں ان کا نام عزرا ابن سرایا تھا، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاوی بیٹے کی بیٹوں میں سے ایک تھے، لاوی کی اولادوں میں سے ایک تھے. یہ نبی نہیں تھے؟ نہیں، یہ نبی نہیں تھے، یہ بہت بڑے بزرگ اور نیک عالم گزرے ہیں، علماء کرام جس کو آپ کہتے ہیں. اور یہ نہیں، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی اولاد تھے، نسل میں سے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے اب صرف ایک ہی بیٹے کی نسل بچی ہے اور وہ یہود ہے، یہوذا ہے. یہوذا کی اولاد یہودی کہلاتے ہیں. تو اس وقت ان کا ایک اور بیٹا لاوی تھا جس کی اولاد ایگزسٹ کر رہی تھی. اس نسل یا بلڈ میں سے یہ بہت بڑے عالم یہ یہودی عالم گزرے ہیں. ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ یہ واحد عالم تھے جو اپنے دور میں تورات کے حافظ تھے. اب ہمارے تو قرآن کریم کے حفظ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو جس قوم نے نماز پڑھنے کی مشقت سے جان چھڑائی وہ اپنی کتاب کو یاد کہاں رکھتے؟ تو یہ ایک واحد شخصیت تھی کہ جنہوں نے تورات کو حفظ کر رکھا تھا. اور جب پرشین کنگ نے ان ساروں کو قید کیا تھا تو انہوں نے اس وقت ان کی ریکویسٹ پر چند بنی اسرائیل کے افراد کو اور عزیر کو یا عزرا ابن سرایا کو چھوڑ دیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، بس اتنی سی جگہ میں تمہیں دوں گا. آج یہ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ اصل میں سزا کے طور پر ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ فلسطین میں اتنی بڑی پٹی میں سے صرف چھوٹی سی جگہ پر یہودیوں نے اجازت دے رکھی ہے مسلمانوں کے کہ بس آپ نے یہاں رہنا ہے. تو اس وقت کے کنگ نے بھی ان کو یہ سزا دی کہ اب آپ اس طرح سے کھلے میدانوں میں اور شہروں میں نہیں رہیں گے، اتنی سی میں آپ کو جگہ دے رہا ہوں، آپ واپس چلے جائیں، وہاں جا کے آپ اپنا ہیکل بھی دوبارہ بنا لیں، اپنی شریعت بھی دوبارہ لکھ لیں، ہاں جی، اور آپ اپنی تورات کو بھی دوبارہ لکھ لیں. اور اس میں خاص طور پر عزیر کو چھوڑا تھا کہ ان کو تورات یاد ہے، چلیں آپ کا دین نہ مٹے، میں اتنی سی ریلیکسیشن آپ لوگوں کو دیتا ہوں. اور پھر اس طرح سے ان جو عزیر ہیں جو کہ بہت بڑے یہودی عالم گزرے ہیں، انہوں نے دوبارہ جا کے اورشلیم میں اپنی جگہ بنائی، ہیکل سلیمانی کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا سٹرکچر دوبارہ اٹھایا اور شریعت کو دوبارہ لکھا، اور تورات کو جتنی ان کو حفظ تھی بہرحال اتنی انہوں نے دوبارہ سے لکھ دی، ہاں ساری نہیں. تو یہودی ان کے اس عمل پر اتنے خوش ہوئے کہ کہنے لگے یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ تعظیمی بیٹا تھا ان کے نزدیک، یہ کوئی بلڈ والا بیٹا نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی تشبیہات سے بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، ان اللہ یعلم وانتم تعلمون، اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. لیس کمثلہ شیء، تمہاری دنیا کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں بن سکتی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ شرک کی ایک اور شکل تھی
کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اتنی عزت دی، اتنی تعظیم دی کہ انہیں بیٹے کا لقب دے دیا کہ یہ تو بیٹا ہے، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے شرک کے مرتکب ہوئے۔ تو انشاءاللہ ہم اس لیسن کو اگلے سیشن میں کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Mm-hmm.